अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इससे पहले दो मेथड्स किए, द GTM एंड द डायरेक्ट मेथड, और उसका आपने कंपैरिजन भी कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में उन्होंने ये सबसे पहले बात की है कि डायरेक्ट मेथड जिस तरह से इट वाज एन ओरल बेस्ड अप्रोच, इसी तरह से ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिस तरह नाम भी है कि ऑडियो यानी कि सुनने से रिलेटेड और लिंगुअल लैंग्वेज यूज से रिलेटेड, तो सुनना और बोलना इस मेथड में ओरल बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल होती है. However, it is very different in that rather than emphasizing vocabulary acquisition through exposure to its use in situations, the audio-lingual method drills students in the use of grammatical sentence patterns. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि वोकेबलरी और डिफरेंट सिचुएशंस में जिस तरह से वोकेबलरी को यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल सिखाया जाता है डायरेक्ट मेथड में. लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ड्रिल्स करवाई जाती हैं, ओरल ड्रिल्स, बार बार रेपिटेशन के थ्रू सिखाया जाता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पैटर्न सिखाए जाते हैं. ज़्यादा फोकस इस पे होता है, यानी एक ग्रामेटिकल सेंटेंस कोई है, उसी की डिफरेंट फॉर्म्स को बार बार ड्रिल वर्क के थ्रू स्टूडेंट्स के जहन में बिठा दिया जाता है. Also, unlike the direct method, it has a strong theoretical base in linguistics and psychology. अब इसमें different psychological and linguistic जो है theories उनका base है. Charles Fries of the University of Michigan led the way in applying principles from structural linguistics in developing the method, and for this reason it is also called the Michigan method. इसका एक और नाम है. Later in its development, principles from behavioral psychology, behaviorism यानी कि repetition, reinforcement और पनिशमेंट के थ्रू जो है वो सिखाया जाता है, कंडीशनिंग के थ्रू सिखाया जाता है, उसके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ऑफ बिहेवियरिज्म वो इस मेथड में इनकॉर्पोरेटेड हैं. It was thought that the way to acquire the sentence pattern of the target language was through conditioning, helping learners to respond correctly to stimuli through shaping and reinforcement. तो यानी कि इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करवा दी जाए, फॉर इंस्टेंस इफ आई आस्क यू हाउ आर यू, आप ऑटोमेटिकली कहेंगे फाइन थैंक यू, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी. तो इस तरह से सेंटेंस पैटर्न्स और किस सेंटेंस के जवाब में कौन सा सेंटेंस बोलना है उसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए कि एक तरह से कंडीशनिंग हो जाए ओरल लैंग्वेज यूज़ में. In order to come to an understanding of this method, let us now enter a classroom where the audio lingual method is being used. We will sit in the beginning level class in Mali. Beginning level class है, 34 students है, age उनकी 13 to 15 years, and the class meets for 1 hour a day, 5 days a week. ये इस class की example के through और उनके experience के through अब हम देखेंगे कि audio lingual method किस तरह से implement होता है. So thinking about the experience, although it is true that this was a very brief experience with the audiolingual method, let us see if we can make some observations about the behavior of the teacher and the techniques she used. So like before, in Diane Larson Freeman's book, left side pe observations from the actual classroom and right side pe principles of the method or the technique. The teacher introduces a new dialogue. अब सबसे पहले straight off dialogue introduce किया. The type of text is not a literary text. It's not segregated grammatical sentences, but language in context. तो इसीलिए principle क्या है कि language forms do not occur by themselves. They occur most naturally within a context. कोई situation, कोई context, कोई background information आपके पास हो, तब आप place कर सकते हैं कि अच्छा ये बात क्यों हो रही है, ये बात कौन कर रहा है और इसका मकसद क्या है. The language teacher uses only the target language. अब ये direct method की तरह you only use the target language in the classroom. Actions, pictures और realia are used to give meaning otherwise. जिन चीज़ों का मतलब नहीं पता, you can teach them by actions using pictures or real objects which are also known as realia. The native language and the target language have separate linguistic systems. इसीलिए इनको आपस में बार बार compare या translate नहीं करना. इस method में ये है इसके पीछे principle. They should be kept apart so that the student's native language interferes as little as possible with the student's attempts to acquire the target language. So you have to keep them segregated, and the learners should understand the principles and usage of the target language, in this case English, on their own within context. The language teacher introduces the dialogue by modeling it 2 times. So repetition 2 times, एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दोबारा. She introduces the drills by modeling the correct answers. अब drills जो बच्चों ने repetition के through सीखना है वो model कर देगी, and she also gives the correct answers. At other times, she corrects mispronunciation by modeling the proper sounds in the target language. So if someone mispronounces, she offers the correct pronunciation. अब यहाँ से teacher role भी आपको नजर आ रहा होगा.
One of the language teacher's major role is the model of the target language. अब teacher role क्या है? Model of the target language. Teachers should provide students with an accurate model by listening to how it is supposed to sound. Students should be able to mimic the model. अब mimic आ गई, देखो copying आ गई. Usage उस तरह से नहीं सिखाना कि ये क्यों और क्या हो रहा है, बल्कि उस behavior को copy करना है. So one of the language teacher's role is she is the model. She gives the accurate answers and she is the one कि students जिसको mimic करते हैं. अब यहाँ पे teacher authority बहुत ज़्यादा establish हो गई. The students repeat each line of the new dialogue several times. अब teacher ने पहले dialogue पढ़ा, target language सिखा दी, उसकी modeling कर दी, drills बता दी, sounds बता दी. अब students repeat कर रहे हैं, ये drills start हो गई. Several times, repetition काफ़ी सारी है. तो language learning is a process of habit formation. ये behaviorism से इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो आ गया कि हैबिट फॉर्मेशन है लैंग्वेज लर्निंग, तो जितनी ज़्यादा दफ़ा करवाएंगे उतनी जल्दी ये हैबिट एस्टैब्लिश होगा. द मोर ऑफन समथिंग इज रिपीटेड, द स्ट्रॉन्गर द हैबिट एंड द ग्रेटर द लर्निंग. द स्टूडेंट्स स्टम्बल ओवर वन ऑफ द लाइन्स ऑफ द डायलॉग. द टीचर यूजेस अ बैकवर्ड बिल्डर ड्रिल विद दिस लाइन. अब बैकवर्ड बिल्डर ड्रिल पहले भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि जब स्टूडेंट्स स्टम्बल करते हैं, उनको कोई लाइन मुश्किल लगती है, तो टीचर बैकवर्ड बिल्डर ड्रिल्स करती हैं. डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल्स जो हैं they are very important. It is important to prevent learners from making errors. Errors lead to the formation of bad habits. So error की correction इस method में बहुत ज़रूरी है. When errors do occur, they should be immediately corrected by the teacher. By the teacher क्यों? क्योंकि teacher authority है, she is the correct model and she knows what is right and what is wrong. The teacher initiates a chain drill in which each student greets another. The purpose of language learning is to learn how to use language to communicate. तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है, इसलिए बच्चे ग्रीटिंग ईच अदर से लैंग्वेज सीख रहे हैं. और किस तरह से सीख रहे हैं? चेन ड्रिल के साथ. अब अगर ड्रिल्स की तरफ आएँ तो बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल जो है वो ऊपर वो क्या है? फॉर इंस्टेंस ये एक लंबा जुमला है और स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा, तो ये पूरा जुमला क्या है? when errors do occur they should immediately be corrected by the teacher. अब टीचर अगर इसको सिखाना चाहे, इस पूरे जुमले को, कि बच्चा बगैर गलती के इसको पढ़ ले, तो वो रेपिटेशन के थ्रू, बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल के थ्रू कैसे पढ़ाएंगी? वो ऐसे पढ़ाएंगी कि टीचर कहेगी कि पहले इसका आखिर जो है वो पढ़ें, करेक्टेड बाय द टीचर, करेक्टेड बाय द टीचर, करेक्टेड बाय द टीचर. इसको पढ़ें आप जितनी मर्जी दफ़ा, जब तक बच्चों को ये मास्टर ना हो जाए. अब करेक्टेड बाय द टीचर तो उसके साथ मिला दें इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर, इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर, इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर. जब ये पूरा आ जाए तो उसके बाद मजीद उसमें पीछे की थोड़े लफ्ज़ ऐड कर दें. दे शुड इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर, दे शुड इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर. और स्टूडेंट्स ये रिपीट करते जाते हैं. और फिर उसके बाद जब ये भी उनको आ जाए तो फिर व्हेन एरर्स डू अकर दे शुड इमीडिएटली बी करेक्टेड बाय द टीचर. When errors do occur, they should immediately be corrected by the teacher. अब इस तरह से ड्रिल करते 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 ये पूरा जुमला जो है वो उसको मास्टर कर लेंगे. इसको कहते हैं बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, कि बैकवर्ड ये चल रही होती है, पहले एंड से शुरू करते हैं. चेन ड्रिल क्या है? कि आपने जिस तरह ग्रीटिंग अनदर को, एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से पूछा हाउ आर यू, या कुछ भी कहा कि हेलो गुड मॉर्निंग, और दूसरे ने कहा गुड मॉर्निंग टू यू टू. अब जिसने आंसर किया था वो अपने दूसरी साइड के बच्चे से पूछे ओके हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, और वो फिर उसको कहे कि हेलो गुड मॉर्निंग एंड क्या, इस तरह से, यानी ये कंटिन्यू होती रहे. तो अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई किसी की हाल चाल पूछना चाह रहे हैं, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू, तो आप समझें कि एक लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेफ्ट वाला स्टूडेंट राइट वाले स्टूडेंट से पूछेगा हाउ डू यू डू, राइट वाला स्टूडेंट कहे फाइन थैंक यू. अब वही राइट वाला स्टूडेंट जो है वो अगले पेयर का लेफ्ट वाला स्टूडेंट बन जाएगा और अपने राइट वाले से पूछेगा हाउ डू यू डू, तो अगला स्टूडेंट कहेगा फाइन थैंक यू. फिर वो अगले से पूछेगा हाउ डू यू डू, अगला कहेगा फाइन थैंक यू. इस तरह से जितने की भी क्लास है 35, 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इतनी दफ़ा रेपिटेशन हो जाएगी, एक चेन बन जाएगी कि वो बच्चों को एक दूसरे को ग्रीटिंग करना या एक दूसरे का हाल चाल पूछना आ जाएगा. अब इस ड्रिल वर्क के बाद ये उन्होंने कुछ और भी किया कि द टीचर यूजेस सिंगल स्लॉट एंड मल्टीपल स्लॉट सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स. अब ये स्लॉट्स जो हैं क्या हैं? ब्लैंक्स हैं. कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे ड्रिल कराऊं कि जी सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना नाम बोलना है और जुमला जो हमने प्रैक्टिस करना है वो है माई नेम इज़ ब्लैंक. अब ब्लैंक में आपने अपना नाम डाल देना. तो मैं कहूँ जी माई नेम इज़ शगुफ्ता, मुझसे अगली स्टूडेंट के माई नेम इज़ फातिमा, अगली स्टूडेंट के माई नेम इज़ मरियम. तो सिंगल स्लॉट यानी एक फिल इन द ब्लैंक थी जिसको आपने उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है उससे फिल करना है, तो ये सिंगल स्लॉट हो गई. और मल्टीपल स्लॉट में एक से ज़्यादा ब्लैंक्स हो. अगर मैंने फॉर इंस्टेंस एक जुमला करना है और हम स्ट्रक्चर या इस तरह से कम्युनिकेशन का सीख रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन हम करवा रहे हैं और ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवानी है,
single slot اور multiple slot substitution drill. Substitution کیا ہے کہ آپ وہ انفارمیشن سبسٹیچیوٹ کر دیں گے کہ جو یہاں ریکوائرڈ ہے. تو اگر فار انسٹنس میں نے جملہ بولنا ہو کہ مائی نیم از شگفتہ اینڈ آئی ایم اے وومن یا آئی ایم اے گرل, تو آپ کیا کہیں گے؟ اگلی کیا کہے گی؟ مائی نیم از فاطمہ آئی ایم اے گرل. اب اگلا اگر کوئی میل اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا وہ کہے گا مائی نیم از علی آئی ایم اے بوائے. پھر اگلی کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوگی وہ کہے گی مائی نیم از مریم آئی ایم اے گرل. تو آپ نہ صرف نام کو سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی جینڈر کو بھی سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل سلاٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو in order to create new sentences, students must learn which part of speech occupies which slot. اب یہاں پہ یہ سلاٹ ورک آپ verbs کی پریکٹس کے لیے, ایڈجیکٹو کی پریکٹس کے لیے, emotions for instance ہے تو میں کہوں گی okay my name is شگفتہ and I am feeling happy. اگلی اسٹوڈنٹ کہے گی my name is فاطمہ I am feeling sad. اگلی کہے گی my name is فاطمہ I am feeling angry. تو یہاں پہ آپ ایموشنز, پہلی میں آپ ناؤن ڈال رہے ہیں, دوسرے میں آپ ایڈجیکٹو ڈال رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنے ایموشنز کو شو کر رہے ہیں. تو یہ ہو گئی سبسٹیٹیوشن ڈرلز. The teacher says very good when the students correctly answer. تو ویری گڈ کیا کہ ٹیچر کی طرف سے ری انفورسمنٹ آ رہی ہے اور کریکٹ ہیبٹس کو وہ انکریج کر رہی ہے. The teacher uses spoken cues and picture cues. وہ spoken بھی ان کو اشارے دیتی ہے, پکچر اشارے بھی دیتی ہے, ٹرانسلیشن کبھی نہیں کرنی. Students should learn to respond to both verbal and non-verbal stimuli. تو ان کو پتا ہو کہ سن کے یا نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. The teacher conducts transformation and question answer drills. اب ٹرانسفارمیشن کے جملے کو بدل دینا ہے, وہ والی ڈرلز بھی کروائیں, یا کوشچن کا آنسر کس طرح دینا ہے وہ والی ڈرلز بھی کرائیں. تو دیکھیں اس میں اب آپ نے 5 طرح کی ڈرلز اب تک پڑھ لی. آپ نے شروع میں پڑھ لی کہ بیکورڈ بلڈ اپ ڈرل, پھر چین ڈرل, پھر اس کے بعد سنگل سلاٹ اینڈ ملٹیپل سلاٹ سبسٹیٹیوشن ڈرلز, پھر ٹرانسفارمیشن ڈرلز اینڈ کوشچن آنسر ڈرلز. اب ٹرانسفارمیشن میں آپ کیا کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی, جس طرح فار انسٹنس کوئی جملہ پریزنٹ ٹینس میں ہے تو آپ نے اس کو ٹرانسفارم کر کے پاسٹ ٹینس میں کرنا ہے. تو بہت سیٹ وہ پیٹرن ہوگا کہ جس کے تھرو آپ نے کسی چیز کو پاسٹ ٹینس میں بدلنا ہے, اور وہ پیٹرن کی پریکٹس بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے ٹو فارم دا ہیبٹ. اور وہ پیٹرن کس طرح ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ڈرائیونگ تو آئی واز ڈرائیونگ, تو آئی ایم کی جگہ آئی واز سبسٹیٹیوٹ یا ٹرانسفارم کر دیں گے تو آپ پورے جملے کے پیٹرن کو پاسٹ ٹینس میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. یا پھر کوشچن آنسر ڈرلز, تو اگین جو کوشچن پوچھیں اس کا آنسر دینا بچوں کو آئے, تو جس طرح سے روٹ میمورائزیشن میں یاد کر لیتے ہیں اس طرح سے وہ ڈرل ورک کروا دیا جائے. تو ایک ہی آنسر جو ہے اس کو پوری کلاس ریپیٹ کرے, 1 by 1 بھی, ٹوگیدر بھی, اور ان کو ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا آ جائے. When the student can handle it, the teacher poses the questions to them rapidly. اب جب وہ ایک دفعہ ساری یہ کوشچن آنسر ڈرلز میں کر لیں تو کیا ہوگا کہ ان کو اتنی سپیڈ سے آنسر کرنا آ جائے کہ جیسے ان کے لیے آٹومیٹک ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اوور لرننگ. تو اسٹوڈنٹس شوڈ اوور لرن, دیٹ از لرن ٹو آنسر آٹومیٹکلی وداؤٹ اسٹاپنگ ٹو تھنک. اب جب اس طرح کا وہ کام کر لیں گے تو ان کے لیے پھر ان کی انگزائٹی اور ان کی پریشانی جو ہے وہ بھی وہ اپنا کنٹرول کر لیں گے, اور ان کے لیے لینگویج میں کمیونیکیشن اٹ ول بیکم ویری ایزی. اوکے, اچھا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ when the teacher provides the students with cues, she calls on individuals, she smiles encouragement, she holds up pictures one after the other. اب ٹیچر جو ہے پہلے اس نے ساری انفارمیشن دے دی, اب ٹیچر جو ہے وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو کال آؤٹ کر کے کیوز دے کے انکریج کرے گی لینگویج یوز. تو the teacher should be like an orchestra leader, conducting, guiding and controlling the students' behavior in the target language. تو کون بولے گا؟ آپ سمجھے کہ وہ پوائنٹ کر رہی ہے, جس طرح آرکیسٹرا لیڈر جو ہے پوائنٹ کرتا ہے کہ اب تم بولو, تم بولو, تم بولو, تم یہ آنسر دو, تم یہ کہو, وہ کہے. اس طرح سے کر کے اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن اور لینگویج یوز اور کمیونیکیشن کو انکریج کیا جاتا ہے اورلی. نیو ووکیبلری از انٹروڈیوس تھرو لائنز آف دا ڈائلاگ. ووکیبلری از لمیٹڈ. لمیٹڈ کیوں ہے؟ کہ ڈائلاگ میں جس طرح کی ووکیبلری یوز ہوتی ہے وہ آبویسلی سچویشن کے حساب سے لمٹ ہو جاتی ہے, تو اسی لینگویج کے استعمال کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. The major objective of language teaching should be for students to acquire the structural patterns, کہ کس طرح کی circumstances میں, کس طرح کے questions میں, کس طرح کے patterns کے through answer دینا ہے, اور اسی میں vocabulary learning ساتھ incorporated رہتی ہے. ٹھیک ہے. Students are given no grammar rules. Grammatical points are taught through examples and drills. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے کہ unlike the earlier 2 methods, یہاں پہ کوئی بھی وہ جو ہے گرامر کے رولز نہیں سکھائے جاتے, بلکہ یوزج کے تھرو ان کو ڈرلز کے تھرو بائی ایگزامپلز گرامر ان کے دماغ پہ امبیڈ کر دی جاتی ہے. The learning of another language should be the same as the acquisition of the native language. We do not need to memorize rules in order to use our native language. اب چھوٹا بچہ
جب اپنی نیٹو لینگویج سیکھتا ہے تو ہم اس کو رولس نہیں سکھاتے ہیں, ہم یوزز سکھاتے ہیں. یوزز کے تھرو ہی وہ رولس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ پلورل کیسے بنانا ہے, پاسٹ ٹینس پہ کیسے بات کرنی ہے, ہی اینڈ شی کا استعمال کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے سیکنڈ لینگویج یا ٹارگٹ لینگویج میں بھی وہ رولس خود ہی ایکوائر کر لیں. The rules necessary to use the target language will be figured out or induced from examples. تو وہ اس طرح سے اس کو آپ کہیں کہ اخذ کر لیں گے. The teacher does a contrastive analysis of the target language and the student's native language in order to locate the places where she anticipates her students will have trouble. اب کنٹراسٹ یہاں پہ تھوڑا سا, جب اسٹوڈنٹس کو یہ ساری ایگزامپلس اور ڈرل ورک کے تھرو ان کو ووکیبلری ایکوائر ہوگی, لینگویج بھی آ گئی, اب جا کے تھوڑی سی میٹاکوگنیشن کا استعمال کر کے تو کنٹراسٹیو انالیسس, کنٹراسٹ کرنا یا کمپیئر کرنا ٹارگٹ لینگویج اور نیٹو لینگویج کو تھوڑا سا ٹیچر کرے گی. The major challenge of language teaching is getting students to overcome the habits of their native language. Overcome the habits. تو native language میں وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو overcome کر کے target language کی طرف آ جائیں. ٹیچر نے یہ سکھانا ہے, تو پھر جب وہ کانشیسلی نیٹو لینگویج کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور ٹارگٹ لینگویج کے ہیبٹس کو ایکوائر کریں گے تو وہ بہتر جو ہے وہ لینگویج بول سکیں گے. The teacher writes the dialogue on the blackboard towards the end of the week. The students do some limited written work with the dialogue and the sentence drills. Speech is more basic to language than the written form. The speech basic ہے, dialogue پہلے سکھا لیا, بعد میں اس کو written کام کروانا ہے. تو پہلے oral اور پہلے ماسٹری اور ان کو بولنا بھی آ جائے وہ ڈائلاگ, بعد میں ان کو ریٹن کام کرائیں گے. لمیٹڈ ریٹن ورک ود اے ڈائلاگ اور پھر سینٹینس ڈرلس کے جس کے تھرو ان کو اس کے اسپیلنگز اینڈ تھوڑی سی ریٹن لینگویج کی پریکٹس ہو جائے, مگر دا بیسک فوکس از آن دا آڈیو اینڈ آن دا اسپوکن کانٹینٹ, اسی لیے نام اس کا آڈیو لنگول میتھڈ ہے. The natural order of skill acquisition is, natural order کیا ہے کہ جس آرڈر میں چلڈرن جو ہے وہ نیٹو لینگویج لرننگ کرتے ہیں وہ کیسے, پہلے وہ لسن کر کے سیکھتے ہیں, لسننگ کے بعد اسپیکنگ کرتے ہیں, اسپیکنگ کے بعد ریڈنگ کرتے ہیں, ریڈنگ کے بعد وہ رائٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بچے جب اپنی لینگویج ایکوائر کرتے ہیں. دا سپر مارکیٹ الفابیٹ گیم, یہ ایک گیم ہے, اس میں گیمز بھی ہیں اسی طرح کی کہ جس میں آپ نے الفابیٹ اور پھر وہ کس طرح سے الفابیٹ کو یوز کرنا ہے, اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں واٹ دس گیم از. تو کلچر اور کانٹیکسٹ کے ساتھ اس طرح کی ڈفرینٹ گیمز کے ساتھ ٹیچر جو ہے وہ لینگویج سکھاتی ہے. اب اس میں آپ لوگوں نے خود سے یہ کام کرنا ہے کہ ڈفرینٹ پرنسپلس کو آپ دیکھیں کہ گولز کیا ہیں. گولز کیا ہیں کہ ٹارگٹ لینگویج کمیونیکیٹیولی ہم نے سکھانا ہے آڈیو لنگول میتھڈ میں. رول آف دا ٹیچر کیا ہے, آرکیسٹرا لیڈر ہے, شی از ڈائریکٹنگ, شی از کنٹرولنگ. رول آف اسٹوڈنٹ کیا ہے, امیٹیٹرز, وہ فالو کرتے ہیں ٹیچر کے ماڈل کو اور پھر بولتے ہیں. اور کیریکٹرسٹکس کیا ہیں کہ نیو ووکیبلری اینڈ اسٹرکچر پیٹرنز آر پریزنٹڈ تھرو ڈائلاگس, اور پھر ڈرلز اس میں بہت زیادہ ہیں. گرامر کے رولز کو کلیئرلی باہر نہیں آپ کو بتایا جاتا بلکہ انڈکٹیولی سکھایا جاتا ہے کہ بچے ٹارگٹ لینگویج کے تھرو خود ہی ایکوائر کریں گے. کلچرل انفارمیشن جو ہے وہ بھی ڈائلاگس کے تھرو ایکوائر کی جاتی ہے, اور ریڈنگ اینڈ ریٹن ورک جو ہے وہ بیسڈ آن دا ڈائلاگ ہوتا ہے اور تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے. واٹ از دا نیچر آف دا اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن, کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ چین ڈرلس وغیرہ کرتے ہیں, مگر یہ سارا انٹریکشن ٹیچر ڈائریکٹڈ ہوتا ہے. تو ٹیچر انسٹرکشن دیتی ہے اور اسٹوڈنٹس ڈرل ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب باقی چیزیں آپ لوگ اس کی خود دیکھیں گے, آپ کے پاس یہ ہینڈ آؤٹ موجود ہے. سو اف یو ہیو اینی کوشچنس اباؤٹ دس یو کین آسک می ڈائریکٹلی. ہم چلتے ہیں ٹیکنیکس کی طرف. یو کین پاز دا ویڈیو اف یو وانٹ ٹو ریڈ فرام ہیئر. سو ریویوئنگ دا ٹیکنیکس, اس پہ کیا ہے, ڈائلاگ میمورائزیشن کے تھرو آپ لینگویج کی بہت زیادہ پریکٹس کراتے ہیں. تو دو بندوں کے درمیان میں 15, 16, 18, 20 لائنس کا کوئی ڈائلاگ ہوگا, اس کی پریکٹس کے تھرو آپ کو ٹارگٹ لینگویج کی یوزز سکھائی جائے گی. بیکورڈ بلڈ اپ ڈرل آپ کو میں نے بتا دی کہ کس طرح سے کرتے ہیں, ڈرل ورک کے تھرو کرواتے ہیں. ریپیٹیشن ڈرل کہ اب ٹیچر کے پیچھے جو ہے, ٹیچر کے ماڈل کے پیچھے بچے ریپیٹ کرتے ہیں. چین ڈرل, ایک اسٹوڈنٹ دوسرے سے پوچھتا ہے اور آگے سے آگے لینگویج کی پریکٹس چلتی ہے. سنگل سلاٹ سبسٹیٹیوشن ڈرل, ملٹیپل سلاٹ سبسٹیٹیوشن ڈرل میں نے آپ کو میتھڈ ایکسپلین کرتے ہوئے سمجھا دی ہے. یہاں سے آپ ایکسپلینیشن پڑھیں گے اور مجھ سے کویشچننگ کریں گے. ٹرانسفارمیشن ڈرل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یو چینجنگ اسٹیٹمنٹ انٹو اے کویسچن, یا ایکٹیو سینٹینس کو پیسو وائس پہ کرنا, ڈائریکٹ اسپیچ کو رپورٹڈ اسپیچ میں چینج کرنا. تو کسی ایک گرامیٹیکل پیٹرن سے دوسرے گرامیٹیکل پیٹرن میں, یا جو میں نے آپ کو سمپلسٹ ایگزامپل دی کہ پریزنٹ ٹینس کے جملے کو پاسٹ ٹینس میں کرنا, ٹھیک ہے, یا نیگیٹو سینٹینس بنا دینا. تو نیگیٹو سینٹینس میں آپ ناٹ کا, نو کا یا ان وغیرہ کا ورڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوشچن آنسر ڈرلس میں اگین دا ٹیچر آسکس دا کویسچن ریپیٹڈلی اور اسٹوڈنٹس اتنی دفعہ آنسر دیتے ہیں کہ ان کے لیے وہ آٹومیٹک بن جاتا ہے.
یوز آف منیمل پیئرس. منیمل پیئر کیا ہوتے ہیں؟ وہ ورڈس کے ہوتے ڈفرینٹ ہیں، ان کی ساؤنڈ سملر ہوتی ہے اور بچے اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں. سو جیسے شپ اینڈ شیپ. اب نیو لرنرز جو ہیں وہ اتنا سا یہ شپ اینڈ شیپ کا ڈفرینس جو ہے وہ نہیں اتنی جلدی پک کر سکتے، لیکن بار بار پریکٹس کے تھرو اور ان کو منیمل پیئرس کے بارے میں اویئر کر کے ٹیچر یہ ڈفرینس ان ووکیبلری اور کنسٹراسٹیو انالیسس بھی کروا کے ٹیچر یہ چیزیں سکھا سکتی ہے. اب اس کے بعد ٹیکنیک کیا ہے؟ کمپلیٹ دا ڈائلاگ اور کوئی نہ کوئی گرامر گیم. تو یہ اس میتھڈ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. تو اس میں بیسکلی گرامر پہ فوکس تھا اور اورل لینگویج پہ فوکس تھا. آئی ہوپ دس از ویری کلیئر ٹو یو. کین آسک می کوسچنز ان دا کلاس اور ہم پھر نیکسٹ میتھڈ کی طرف چلے جائیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو کمپیئر دس ود ادر میتھڈس ٹو وچ آئی ول گیو یو ایز اسائنمنٹس. سو اینی کوسچن یو کین آسک می ان دا کلاس.